أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. یہ سورہ حجرات ہے. اس سے پہلے سورہ فتح پڑھی گئی، اس میں جہاد کے احکام تھے، یہاں معاشرت کے احکام ہیں، اور آپس میں انسانوں کے درمیان رہتا ہے تو اس کو کیسے رہنا چاہیے، درمیان میں رہنے کا ادب کیا ہے، اور کس کا کیا درجہ ہوتا ہے، اس کے درجے کو پہچان کر اس کے ساتھ سلوک اور معاملہ کرنا چاہیے. اگر اس کے درجے کو پہچان کر اس کے ساتھ سلوک نہ کیا گیا تو کیسی مضرتیں اور کس طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے، اس کو اس میں بیان کیا گیا. اس کے علاوہ اس صورت میں اگرچہ بہت مختصر چھوٹی سی صورت ہے جس میں 2 رکوع ہے اور تقریباً 21 آیتیں ہیں، اور مدینے میں نازل ہوئی. اس کے علاوہ غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑا رہنا، ان ساری چیزوں کے بارے میں، برے ناموں سے پکارنا، اور یہ ہمارے معاشروں میں عام طور پر ہے، یعنی کسی کو لنگڑا کہہ کر پکاریں گے، کسی کو کالیا کہیں گے، کسی کو پیلیا کہیں گے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے ان سے اس کے نقصانات کیا ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ سب کے نقصانات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا. اس کا نام سورہ حجرات ہے. حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، اس کمرے کو جس کمرے میں چھت ہو اور چاروں طرف سے دیواریں ہوں اور سامنے چھوٹا صحن ہو، اس کو عربی میں حجرہ کہتے ہیں. اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجروں کا تذکرہ ہے آیت میں. تو اس لیے وہ حجرے کیا تھے، وہ چھوٹے سے حجرے تھے، 7 ہاتھ کے لمبے تھے اور 7 ہاتھ ان کی اونچائی تھی. بس اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے، اور اس پر کھجور کی جو درخت ہوتے ہیں ان کے ڈنڈیاں اور ان کے پتے ڈال کر چھت بنا دی گئی تھی. دیواروں کو اینٹوں سے ولن کر دیا گیا تھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی، ممبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے درمیان ایک لائن سے بنے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. تو بعد میں یہ ہوا کہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں ان حجروں کو مسجد نبوی میں داخل کر لیا گیا. جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. لوگ روئے خوب کہ امہات المومنین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کو اس طرح باقی رکھنا چاہیے تھا، لیکن ولید ابن عبد الملک نے ان حجروں کو باقی نہیں رکھا. بہرحال وہ تو اس وقت مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت رہی ہوگی، جس وجہ سے اس وقت کے امیر نے اور اس وقت کے حکمران نے فیصلہ کیا، اور ان جو اس وقت ان سے متعلق لوگ تھے ان کو راضی بھی کر لیا گیا تھا. تو وہاں پر جو تذکرہ ہے اس کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے آگے مت پیش کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ بہت سننے والے اور جاننے والے. اللہ اور رسول کے آگے مت پیش کرو، آگے مت بڑھاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا
موقع نزول اور شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کے لوگ آئے، ایک قبیلہ تھا بنو تمیم کا، بنو تمیم کے لوگ آئے۔ اب ان میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا، ان میں کے لوگ زیادہ تر بنو تمیم کے لوگ جو ہے وہ گنوار تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے اور دیہاتی رف ٹف رہتے ہیں، تو اس انداز کے وہ رف ٹف لوگ تھے، وہ آئے۔ مسئلہ ان کا یہ تھا کہ ہمارا کوئی امیر بنا دیجئے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضرت قعقاع ابن سعید کو ان کا امیر بنا دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اقرع ابن حابس کو ان کا امیر بنا دیا جائے۔ اب حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں بھئی، قعقاع ابن سعید زیادہ بہتر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند تھی، انہوں نے کہا نہیں، قعقاع ابن سعید سے اقرع ابن حابس زیادہ بہتر ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود ہیں اور یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی اور حضرت عمر فاروق بھی، ان کی باتوں میں تیزی آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی دلائل دینے لگے اور حضرت عمر فاروق اپنی دلائل دینے لگے، لیکن دلائل دیتے دیتے آواز اونچی ہو گئی۔ یہ دونوں صحابہ کی آواز کا اونچا ہو جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ یہ جو لوگ تھے، ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جاہل تھے، گنوار لوگ تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، بہت زیادہ تہذیب سے واقف نہیں تھے۔ یہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت تھا، حجرے میں تھے۔ اب یہاں حجرہ نہیں استعمال کیا گیا، حجرات، امہات المومنین کے کسی حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا آرام فرما رہے تھے۔ تو یہ آئے سیدھے، اور ان لوگوں نے کیا آواز لگائی، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد، محمد باہر آؤ، باہر آؤ، زور زور سے چلانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو، اس آیت میں آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھئی یہ طریقہ نہیں ہے، تم تو ایسی حرکت کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کو نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، تم نے کیوں اس طرح جلدی کی؟ پھر ان کو تنبہ کیا گیا اور ان کو سمجھایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نہ آگے بڑھاؤ اپنے کو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتے اور جانتے ہیں۔ یہاں سے علماء نے چند مسائل بیان کیے کہ رسول سے آگے چلنا، رسول کی اجازت کے بغیر رسول کی مجلس میں بولنا، اور رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ رسول سے آگے چلنا، رسول کی آواز کے سامنے بغیر رسول کی اجازت کے بولنا، اور رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ جب تک رسول کی اجازت نہ ہو اور رسول کی سے اجازت نہ لے لی گئی ہو، رسول کی مجلس میں بولنے کی اجازت نہیں۔ رسول سے پہلے بیٹھنا، رسول سے آگے چلنا اور رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ رسول کے ادب کے خلاف ہے۔ آگے اس کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں وضاحت کر رہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، نبی کی آواز کے اوپر، یعنی نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ مجلس میں کہ لوگ بیٹھیں گے تو سب بولنا شروع کر دیں گے، اور بولنے والا جو جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں اس کی آواز پست ہو جائے گی اور دوسرے بولنے والوں کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جائے گی، ان کی آواز بلند ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مسجد میں آتے ہیں تو اب یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اب جو پیچھے مچھلی مارکیٹ بھرتا ہے تو وہ ایسا زبردست طریقے سے، اب ایک نے بولا نا تو سب بولتے ہیں، بچے، اب بچوں سے بھی زیادہ اگر عورتیں جمع ہو جائیں تو پھر عورتیں جو بولتی ہیں نان اسٹاپ، تو یہ آواز، اور پھر زیادہ بھاٹ قسم کے لوگ جمع ہو جائیں
تو ان کے بولنے کا انداز، اور پھر جن کے گلے بہت ہی زیادہ گھوگرے قسم کے ہوں ان کے بولنے کا انداز، پھر اس سے جو یعنی طبیعتوں پر کدورت پیدا ہوتی، آواز کا بھی طبیعتوں پر بڑا خراب اثر پڑتا ہے اور دل اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور نبی کا دل جو ہے وہ وحی الہی کی قبولیت کی وجہ سے بڑا لطیف ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور نبی کے مزاج میں بڑی لطافت و نزاکت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے بلند آواز ان کی طبیعت پر ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری آوازیں ان کے سامنے بلند نہیں ہونا چاہیے، ان کی آوازیں بلند نہیں ہونا چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور اپنی آواز کو بلند آواز سے، اپنی بات کو بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے سے تم بات کرتے ہو تو اس طرح رسول سے کے سامنے، رسول سے مخاطب ہوتے وقت بھی اور رسول کے سامنے بھی جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح بات تم کو نہیں کرنا چاہیے، کجہر بعضکم لبعض۔ اگر تم اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے، ابھی تو تم کو معلوم نہیں تھا، نادانی میں تم نے یہ عمل کر دیا، اگر آئندہ کرو گے تو جانتے ہو کیا سزا ہوگی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، اعمال ختم ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا کیا نقصان ہو گیا، تمہارا وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا کیا نقصان ہو گیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بلا شبہ وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور زبردست اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بلا شبہ جو لوگ پکارتے ہیں حجرے کی دیوار کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، بہت سارے نہیں جانتے، ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، انتظار کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں اچھا ہوتا، واللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی چند آیات کا ابتدائی ترجمہ تھا۔ اب اس میں بہت ساری بڑی اہم باتیں ہیں، ان میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں چلنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات نہیں کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے پاس جا کر آپ کے نکلنے کا انتظار کرنا ہے، باہر جا کر آواز نہیں دینا ہے۔ یہ صحابہ کرام کو احکام دیے گئے، یہ باتیں بتائی گی۔ اسی سے علماء نے جن مسائل کا استنباط کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے جا رہے تھے، حضرت ابو درداء حضرت ابوبکر صدیق کے آگے آگے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتے ہوئے دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو بلایا اور کہا، ابو درداء جانتے ہو کہ تم جس آدمی کے، جس شخص کے آگے چل رہے ہو، روئے زمین پر کوئی دن اور کوئی رات، یعنی کبھی ایسا سورج نہیں نکلا اور کبھی ایسا سورج غروب نہیں ہوا کہ اس سے بہتر آدمی روئے زمین پر نبیوں کے بعد کوئی ہو، سب سے افضل، اور تم اس کے آگے چل رہے ہو، اس کے آگے چل رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب سکھلایا، اور امت کو اس حدیث کے ذریعے سے سبق دیا گیا کہ اگر اہل علم، اہل فضل اگر ہیں تو ان کی تعظیم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو مقام و مرتبہ۔ اسی لیے علماء نے ان آیات سے جن مسائل کا استنباط کیا ہے وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی عالم صحابی کے پاس جاتے تو کبھی انہوں نے، اور ان کو معلوم یہ ہوتا کہ فلاں حدیث ان کے پاس ہے، تو کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ عالم صحابی نکلتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھتے تو وہ گھبرا جاتے اور کہتے، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، تو کہا، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے کیوں زحمت دی، آپ بلا لیے ہوتے، کیا آپ نے آواز دی ہوتی۔
تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے اس کا انتظار کیا جائے اور اس کو زحمت نہ دی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ عالم، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ عالم اپنی قوم میں نبی کی طرح ہے، ایک عالم اپنی قوم میں نبی کی طرح ہے، جس طرح نبی کا احترام ہونا چاہیے اس طرح عالم کا احترام امت پر واجب ہے، امت پر واجب ہے، اور اس کے نکلنے کا انتظار کریں۔ یعنی کہ ہمارے ہاں عام طور پر مولویوں، مفتیوں، علماء، ان لوگوں کی اور اماموں کی بڑی بے توقیری ہوتی ہے، اور ایسے ایسے لوگ مؤذنوں کو بھی اناپ شناپ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، حالانکہ ان سب کے بڑے اونچے مقام ہیں اللہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کی تفصیل اگر بیان کروں تو بہت طویل بھی ہو جائے گا اور دوسرا موضوع سے بات بھی ہٹ جائے گی۔ میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح انبیاء بنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وارث جو ہوتا ہے وہ مال و دولت کا وارث نہیں ہوتا، نبی مال نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کا علم جو ہوتا ہے، ان کا ترکہ جو ہوتا ہے وہ نبوت ہوتی ہے۔ نبوت منتقل ہوتی ہے علماء میں، نبوت منتقل ہوتی ہے علماء میں، اس لیے نبوی کی حیثیت و عالم کی حیثیت نبی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ جو اسی لیے علماء نے جو مسائل استنباط کیے کہ اپنے مرشد، اپنے استاد اور عالم، ان لوگوں کی انتہائی عزت کرنا چاہیے، یہاں سے مسائل کا استنباط کیا گیا۔ بس میں مختصر اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وصیۃ العلوم کے اندر مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر رسائل لکھے ہیں، اور دوسرے علماء نے بھی العلم والعلماء لکھا ہے، اور دوسری کتابیں ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ مضامین آئے ہیں۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ پیچھے سے آواز نہ دی جائے، پیچھے سے آواز نہ دی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کریں۔ اب وہ بیچارے آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب انداز سے مخاطبت کرتے تھے، بعد میں جب ان کو ادب سکھا دیا گیا تو انہوں نے وہ ادب کو سیکھا، وہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جیسے ایک دیہاتی بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے محمد نہ یہ تیرا مال ہے نہ تیرے باپ کا مال ہے، لا میرے کو دے دے۔ تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، انداز بڑا جارحانہ تھا اور بڑا اکھڑپن تھا، تو صحابہ کرام میں سے حضرت عمر جیسے لوگ تھے، مارنے کے لیے اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ بیچارہ جانتا نہیں، اس کو سکھاؤ ادب کیا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ نہیں جانتے ان کو ادب سکھانا چاہیے، اور لوگوں کا کام بھی یہ ہے کہ ادب اگر سکھایا جا رہا ہے تو ان ادب کی باتوں کو لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو باادب لوگ پسند ہیں، جو ادب والے ہوتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو سب سے بہترین چیز کوئی دے سکتا ہے تو وہ حسن ادب ہے، حسن ادب ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ادب سکھائیے، بڑوں سے کس طرح بات کرنا چاہیے۔ آج آپ نے سورہ یوسف پڑھی، سورہ یوسف کے تعلق سے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف، اور یہ پورا نبیوں کا خاندان، حضرت ابراہیم نبی، حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے اسماعیل و اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی، دادا پردادا سارے نبی، اور پھر ان کی نسلوں میں نبی، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت لوط، یہ سارے کے سارے اسی خاندان کے نبی، بے شمار نبی آئے۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے 70,000 نبی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ پوری سورہ یوسف قرآن میں ہے، اس لیے نہیں نازل ہوا، کوئی کسی نبی کو نبوت نہیں دی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے۔ نوجوان خاص طور سے اس واقعے کو سمجھیں کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے اکرام و احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کا یہ عمل پسند نہیں آیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی صلب میں کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ محرومی کی بات ہوتی ہے، اس لیے ادب کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ادب چاہے جس چیز کا بھی ہو،
استاد کا ادب ہو، والدین کا ادب ہو، ماں باپ کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، اور نبی کا ادب ہو، اپنے پیر کا ادب، اپنے استاد کا ادب۔ آج کل استادوں کا تو حال یہ ہو گیا کہ طلبہ اپنے استاد کا احترام ہی نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کتا کب بالغ ہوتا ہے۔ ایک بھنگی سے پوچھا کہ بھئی کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب ٹانگ اٹھا کر مودتا ہے تو کتا بالغ ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی اس بھنگی کو امام صاحب دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا آپ بھنگی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے؟ کہنے لگے ہاں میں نے اس سے مسئلہ پوچھا تھا، وہ میرا استاد ہے، میں نے اس سے مسئلہ، اس سے مجھے کہ علم ملا، اس لیے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے علم جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا۔ علم نام ہے نور کا، اور یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، دلوں کو منور کرتا ہے، ظلمتوں کو دور کرتا ہے، ہدایت پر زندگیوں کو لاتا ہے۔ علم حاصل کرنے والا بلندیوں کو پہنچتا ہے، اور جاہل جو ہے وہ پستیوں میں گر جایا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ادب کی بات ہے۔ اللہ سورہ حجرات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تعلق سے بتائے گئے، اور اسی سے علماء نے ان مسائل کا استنباط کیا ہے کہ نبی کا انتظار کرتے رہیں، جب نبی نکلے تب بات کریں۔ یہ نہیں کہ نبی کو بس آواز دے دو نبی آؤ اور نکلتے رہیں، اس طرح نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ کریں۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے جو علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے، مفسرین نے لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح صحابہ کرام میں زندگی میں احترام واجب اور لازم تھا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے صحابہ کرام کو پابند کیا گیا تھا، اور بے ادبی اور گستاخی اور ذرا سا بھی ادنا کوئی ایسی حرکت جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب میں کمی واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا، اس سے منع کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہونے والوں کو بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر بھی زور زور سے آواز نہ ہو، بلکہ بہت دھیمی آہستہ آواز سے حاضری کا طریقہ تعلیم فرمایا انہی آیتوں میں کہ نگاہیں پست ہو، آواز نگاہیں جھکی ہوئی ہو، دل میں محبت جوش مار رہی ہو، اور آہستہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کیا جائے۔ لیکن لوگ ایسا ہنگامہ کرتے ہیں، روضہ اطہر پر بھی کوئی کیمرہ لے کر فوٹو کھینچ رہا ہے، تو کوئی زور زور سے سلام پڑھ رہا ہے، تو کہیں کچھ حرکتیں ہو رہی ہے، کہیں کچھ حرکتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس سے اندیشہ یہ ہے، قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم، بعض لوگوں نے یہ ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا، بعض لوگوں نے اس سے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس طرح کی گستاخی کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ عمل اس کا گناہ لازم آتا ہے اور آدمی بڑا گناہگار ہو جاتا ہے، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے کفر بھی لازم نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ بڑے خسارے اور بڑے نقصان کی کفر تو لازم نہیں آتا، لیکن بڑا گناہ اور بڑی محرومی کی بات ہے اگر آدمی نے دل سے اہانت کی ہے اور تذلیل مقصود ہے، تو پھر تو کفر میں کوئی شک نہیں، اور غیر ارادی طور پر اس طرح کی حرکت ہو گئی ہے تو توبہ اور معافی، توبہ کرے گا تو اللہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو اس آیت کے نازل ہونے کا پر تنبؤ ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق تو اتنا آہستہ سے بولنے لگے کہ پھر کبھی حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بات ہی نہیں کی، ہمیشہ پست آواز میں بات کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہو جاتا تھا کہ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں اس کو اعادہ کرنے لگانا پڑتا تھا کہ بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراری آواز تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق بھی ڈرنے لگے اور بہت آہستہ اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ ایک اور صحابی تھے جن کی آواز بہت زیادہ تیز تھی، تو وہ رویا کرتے تھے اور ڈرا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے بہت زور سے بولنا بند کر دیا تھا کہ کہیں میری آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر جب چلی گئی اور بڑھ گئی تو میرا کیا ہوگا، میرا ایمان، میرے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کی پکڑ سے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ جو روزہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں ایام حج میں تو یا عمرہ وغیرہ، تو وہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہوں اور پوری وہاں پر آواز بلند نہ ہو۔ جیسے میں نے شاید اسی رمضان میں مفتی احمد صاحب خانپور والی بات سنایا تھا کہ ایک آدمی حرم میں، ہم لوگ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، تو ایک آدمی نے کہا موبائل شروع کر دو، میں سلام پہ ہندوستان سے کوئی
تو مفتی صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے بھئی یہ تو محرومی کی بات ہے، یہ تو گستاخی کی بات ہے کہ اس طرح آدمی حرکت کرے، اور یہ بڑی غلط بات ہے، بہت ناراض ہوئے۔ تو اس طرح کی حرکت مانو۔ ہاں، سلام پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے، پیچھے جا کر حضور کو سلام کر کر پیچھے کے حصے میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچائیں، کیونکہ سلام براہ راست اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا نظم فرما رکھا ہے، وہ پہنچتے رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں لیکن کسی بھی قسم کی کمی نہ ہو۔ مسجد نبوی میں یہ آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ آیتیں وہاں لکھی ہوئی ہے، تو اس کا خاص خیال کریں۔ کل انشاءاللہ جو معاشرت کے اور ہمارے معاشرے کے تعلق سے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آج چونکہ عشر رحمت کی آخری رات ہے تو اس لیے بھئی اللہ تعالیٰ سے اللہ رحمت کی امید رکھ کر اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ کل عشر مغفرت شروع ہوگا، یہ آخری عشرہ، پہلا عشرہ ہے جو ہم سے رخصت ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت میں اور اپنی حفاظت میں لے لے اور ہم پر رحمتیں نازل فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو علانیتہ و سرہ عز جارک و جل ثناؤک لا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا تخفى علیک شیء من امری وانا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألك مسألة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من قضت لك ركبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسافرا الا بلغته ووعديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فضللنا وفي أعين الناس فعزمنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواه منيبا ربنا تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد لساننا وثبت حجتنا واسلل سخيمة أمورنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب بہت گناہگار ہیں۔ اے اللہ ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہے جان جان کر انجانے میں۔ اے اللہ تیرے حکموں کو ٹوڑا ہے۔ اے اللہ ایسے اقراری مجرم اے اللہ کم کہیں آئے ہوں گے جیسے تیرے بارگاہ میں دامن پھیلائے ہاتھ پھیلائے دامن پسارے ہم آئے ہیں۔ اے اللہ تو غفور ہے رحیم ہے، تو نے ہی کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے اللہ تو غفور ہے غفار ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں۔ اے اللہ سرتاپا معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو اے اللہ ہم ڈھوٹے اور گھاٹا اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات
حسنات سے مبدل فرما دے، اے اللہ ہمارے چھوٹے معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بڑے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ رات کی تاریکیوں اور تنہائیوں کے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ دن کے اجالوں کے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ یہ عشر رحمت کی آخری رات ہے، آئندہ ہماری زندگیوں میں اے اللہ یہ رات آئے نہ آئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما کر، اے اللہ ہم پر رحم فرما کر، اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تیری مرضی پر چلنا آسان فرما، اے اللہ تیری نامرضیات سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اقرار ہے، ہم نے تیرے نبی کے ساتھ اے اللہ غداری کی ہے، اے اللہ ہم نے دوسروں کے طریقوں کو پسند کیا، اے اللہ تیرے حبیب مصطفیٰ کے طریقوں سے روگردانیاں کی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ یہ امت اے اللہ تیرے بندے اور تیرے نبی کی امت ہے، اے اللہ اس امت کے خاطر تیرا نبی کڑتا رہا، اے اللہ تیرا نبی رات بھر اے اللہ اس امت کے لیے مانگتا رہا، اے اللہ اس امت کو امت بنانے کے لیے تیرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اے اللہ اس امت کو امت بنانے کے لیے اے اللہ تیرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی ہے، اے اللہ اس امت کو امت بنانے کے لیے اے اللہ عائشہ نے فاقے کیے ہیں، اے اللہ اس امت کو امت بنانے کے لیے اے اللہ تیرے صحابہ کرام کے بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، اے اللہ گھر بار اجڑے اور بگڑے ہیں، جب بن جا کر یہ امت بنی ہے، اے اللہ اس امت پر رحم فرما دے، اے اللہ رحم کر، تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، رحم کر تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، اے اللہ تو ہم کو کس کے حوالے کرتا ہے، اے اللہ جن کو تو اے اللہ ایسوں کے حوالے جو اے اللہ تیرے امت کے تیرے نبی کی امت کی اے اللہ عورتوں پر رحم نہ کھائے، بچوں پر رحم نہ کھائے، اے اللہ پوری دنیا کے حالات ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو جانتا ہے، اے اللہ تو رحم فرما دے، کرم فرما دے، عزت عافیت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا، تو ہمارا ہو جا، اے اللہ آج قومیں اس طرح اے اللہ ٹوٹی پڑی ہیں جیسے بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے نبی کی امتی ہیں، اے اللہ کچھ بھی ہے خار ہے بدکار ہے، اے اللہ اے اللہ کچھ بھی ہے خار ہے بدکار ہے، ذلت میں ہے ڈوبے ہوئے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، اے اللہ اس نسبت کی وجہ سے ہم سب پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، ہمارے گھرانوں پر، ہماری نسلوں پر اور پوری امت پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیجا مقدمات میں ماخوذ ہے ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ رمضان کی قدردانی عطا فرما، عافیت کے ساتھ رمضان کے اخیر تک پہنچا دے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے جاگنے اور قیام لیل کو قبول فرما لے، ہماری توبہ اور دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا چاہتے ہیں، متمنی حق ہے، احسان ہے، ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمتوں برکتوں کی چادر تان دے، دروازے کھول دے، اے اللہ صحابہ کرام کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، پوری امت کے محسنوں اے جنہوں نے اس امت کے لیے اے اللہ راتوں میں آنسو بہائے، اے اللہ اپنے خون بہائے، اپنا اے اللہ خون جگر سے اس گلشن اسلام کو سینچا، اے اللہ ان سب کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان ساری اس پورے مجمع کو، ان کے خاندانوں ان کی نسلوں کو اے اللہ آباد فرما دے، آباد فرما دے، آباد فرما دے، اے اللہ حلال طیب برکت والا رزق عطا فرما، اولاد کے غم سے اے اللہ سب کو اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ اولاد کے غم سے سب کو محفوظ فرما، جن کی بیٹیاں ان کے لیے مناسب نکاح کا انتظام فرما دے، جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.